اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھے گا وہ بے حساب جنت میں جائے، انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ہم نہیں سال بھر پڑھ پاتے ہیں اولیاء اللہ کی طرح، تو کم از کم مہینہ بھر تو پڑھ لیں۔ اور 2 رکعت کے لیے کتنا 2 منٹ لگتا ہے، 2 سے 3 منٹ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ گڑ گڑا لیجئے، دعا کر لیجئے، کیونکہ وہ وقت خصوصی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جو مانگتے ہیں ملتا ہے۔ یوں تو رمضان شریف کے علاوہ بھی وہ رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو پھر اس میں اور خصوصیت آ جاتی ہے۔ ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کوشش کیجئے کہ رمضان شریف میں کم سونے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے لیے سیزن رہتا ہے سونے کا۔ اگر فجر میں آپ سوتے ہیں تو آپ ظہر میں اٹھ جائیے، لوگ عصر تک سوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہے بھوک اور پیاس کا احساس۔ اب آپ کو بھوک ہی نہیں، آپ سحری کر کے پیٹ بھر کے سو رہے اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے اٹھے، پھر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس سے پوچھے کچھ گیم کھیل لیا، کچھ واٹس ایپ چیک کر لیا، کچھ فیس بک دیکھ لیا، ہو گئی مغرب۔ آپ بتائیں یہ کیا روزہ؟ ابھی میں نے مغرب میں لوگوں سے یہی کہا کہ جو روزہ آپ کو مسجد تک نہ لا سکے گا وہ روزہ آپ کو جنت میں کیا لے جائے گا؟ وہ تھوڑا سا روزہ اب تک آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، ذرا اللہ رسول کی مرضی والا روزہ بھی ایک مرتبہ رکھ کے دیکھ لیں، تو اس کی برکت آپ زندگی بھر محسوس کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ سب لوگ اس تصور سے اس رمضان شریف کو گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے۔ اللہ آپ سب کو ہم کو بار بار نصیب کرے، لیکن اس تصور میں جاتا کیا ہے؟ ویسے بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز، تو جس نماز کو آپ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور رہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان شریف اس تصور سے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ تو اس میں صحابہ کرام تو بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے، صحابہ بستر باندھتے تھے کہ سونا نہیں ہے، بس اتنا ہی سونا ہے جتنا صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، باقی جگتے رہنا۔ اور ویسے بھی جاگنا زندگی ہے اور سونا موت ہے۔ یہ رمضان شریف کے 4 اعمال ہیں۔ نمبر 1 اور سب کے لیے آسان ہے، پہلا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو استغفار یاد ہو، جب اتنی بڑی بارگاہ سے مانگ رہے تو پھر کچھ بڑا مانگیں۔ حالانکہ جنت بھی بڑی چیز ہے، لیکن جنت ہی نہ مانگیں بلکہ جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مانگیں۔ اللہ کے یہاں ہمیشہ بڑی ہی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے، ہمیشہ وہاں سے بڑا مانگا کرو، بڑی چیز مانگا کرو، اور دینے والا یقین سے مانگا کرو، اس پہ یقین ہے تو پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کا سوال، اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس کا وہ دعا سن لیں، اللہم اجرنا من النار۔ کیا پڑھے؟ اللہم اجرنا من النار، رمضان پڑھتے رہیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ کہہ لے اللہم اجرنا من النار، انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے۔ سورہ فاتحہ، اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے قرآن مقدس کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے جس بیماری کو لا علاج قرار دیا ہو، اگر روزانہ 41 مرتبہ اس سورت کو آپ دم کریں انشاءاللہ شفا کے آثار ظاہر ہوں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس کی تکرار کریں، اور پھر پوری سورت ویسی پڑھے جیسے پڑھتے ہیں۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو پھر 3 مرتبہ پڑھیں آمین آمین آمین، ایسے 41 بار پڑھیں، مریض پہ دم کریں، اسی کو پانی پہ دم کر دیں اور پلاتے رہیں دن بھر، انشاءاللہ
اللہ کی کرم سے شفا کے آثار نظر. یہ سورہ دعا بھی ہے، یعنی جب کبھی بہت شارٹ ٹائم میں اللہ سے کچھ بہت ڈھیر سارا مانگنا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لو دعا کی نیت سے. جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ملے گا.